بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خیبر کا آغاز باقی غزوات کے نسبت ایک امتیاز خاص رکھتا ہے، اور اگرچہ ارباب سیر کی نظر اس نقطے پر نہیں پڑی کہ اس امتیاز کے اسباب کیا تھے، تاہم واقعے کی حیثیت سے امتیازی امور ان کی زبان سے بھی بلا کسر نکل گئے۔ سب سے مقدم یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا قصد کیا تو اعلان عام کر دیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ آئیں جو طالب جہاد ہوں۔ اب تک جو لڑائیاں وقوع میں آئی محض دفاعی تھی۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں غیر مسلم رعایا بنائے گئے، طرز حکومت کی بنیاد ہوئی۔ اسلام کا اصلی مقصد تبلیغ دعوت ہے۔ اب اگر کوئی قوم اس دعوت کی سد راہ نہ ہو تو اسلام کو اس سے نہ تو جنگ ہے، نہ اس کی رعایا بنانے کی ضرورت ہے۔ صرف معاہدہ صلح کافی ہے، جس کی بہت سی مثالیں اسلام میں موجود ہیں۔ لیکن جب کوئی قوم خود اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اس کو مٹا دینا چاہے تو اسلام کی مدافعت کے لیے تلوار ہاتھ میں لینا پڑتی ہے اور اس کو اپنے زیر اثر رکھنا پڑتا ہے۔ خیبر اس قاعدے کے موافق اسلام کا پہلا مفتوحہ ملک ہے۔ غزوات کے خاتمے کے بعد یہ بحث تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایک مدت تک لوگ جہاد کو عرب کے قدیم طریقے کے موافق معاش کا ذریعہ سمجھتے رہے۔ یہاں پر لوگوں سے مراد منافقین ہیں۔ یہ لوگ غزوات میں محض غنیمت کے لالچ میں شریک ہوتے تھے، جہاں سخت مقابلہ پیش آنے اور مال غنیمت کے ملنے کا گمان نہ ہوتا، وہاں غزوات کی شرکت سے کتراتے تھے۔ چنانچہ انہی دو وجوہ سے وہ حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے، اور اس پر سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی ناراضگی ظاہر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ غنیمت والے غزوہ میں بھی وہ شریک نہ کیے جائیں۔ اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ اس غزوے میں بھی وہی شرکت کا ارادہ کریں جن کی غرض محض جہاد اور کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غطفان اور یہود کے حملے کی مدافعت کے لیے مدینہ سے 7 محرم ہجری میں حضرت صباح بن عرفۃ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا افسر مقرر کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور تقریباً فوج کی تعداد 1600 تھی۔ اس وقت تک لڑائیوں میں علم کا رواج نہ تھا، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہوتی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 علم تیار کروائے۔ 2 حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منظر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بن عبادہ کو عنایت ہوئے، اور خاص علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر سے تیار ہوا تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت ہوا۔ فوج جب روانہ ہوئی تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور شاعر تھے، یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے چلے کہ اے خدا، اگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ خیرات کرتے اور نہ روزہ رکھتے۔ ہم تجھ پر فدا ہیں، ہم جو احکام نہیں بجا لائے ان کو معاف کر دے اور ہم پر تسلی نازل کر۔ ہم جب فریاد میں پکارے جاتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں، اور جب مد بھیڑ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔ لوگوں نے پکار کر ہم سے استغاثہ چاہا ہے۔ دوستو، یہ اشعار صحیح مسلم اور بخاری میں نقل کیے ہیں۔ ان لوگوں نے ہم پر دست درازی کی ہے، جب وہ کوئی فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے ڈرتے نہیں، اور اے خدا، ہم تیری عنایت سے بے نیاز نہیں۔ راہ میں ایک میدان آیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کے نعرے بلند کیے، چونکہ تعلیم و تلقین کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا تھا اور بات بات میں نکات شریعت کی تعلیم ہوتی رہتی تھی۔
ارشاد ہوا کہ آہستہ، کیونکہ کسی بہرے اور دورست نظر کو نہیں پکار رہے ہو، تم جس کو پکارتے ہو وہ تمہارے پاس ہی ہے۔ اس غزوہ میں چند خواتین بھی اپنی خواہش سے فوج کے ساتھ ہو لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور غضب کے لہجے میں فرمایا، تم کس کے ساتھ آئی اور کس کے حکم سے آئی؟ بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس لیے آئے ہیں کہ چرخہ کاٹ کر کچھ پیدا کریں گے اور اس کام میں مدد دیں گے۔ ہمارے پاس زخمیوں کے لیے دوائیں بھی ہیں، اس کے علاوہ ہم تیر اٹھا کر لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا تو ان کا بھی حصہ لگایا، لیکن یہ حصہ کیا تھا؟ زر و جواہر نہ تھے، مال و اسباب نہ تھا اور نہ ہی درہم و دینار نہ تھے، بلکہ صرف کھجوریں تھی۔ تمام مجاہدین کو یہی ملا تھا اور ان پردہ نشینوں نے بھی یہی پایا تھا۔ حدیث اور سیرت کی تمام کتب سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر غزوات میں خواتین ساتھ رہتی تھی، جو زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی اور پیاسوں کو پانی پلاتی تھی۔ جنگ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشک میں پانی بھر بھر کر لانا اور زخمیوں کو پلانا بھی آپ لوگ سن چکے ہوں گے۔ لیکن یہ امر کہ عورتیں میدان جنگ سے تیر اٹھا کر بھی لاتی اور مجاہدین کو دیتی تھی، صرف ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، لیکن سند صحیح متصل سے ذکر کیا ہے، اس لیے شک کی گنجائش نہیں۔ یوں بھی عرب کی خواتین سے کم یہی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ غطفان اہل خیبر کی مدد کو آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام رجیع میں فوجیں اتاری جو غطفان اور خیبر کے بیچ میں ہے۔ اسباب باربرداری، خیمہ و خرگاہ اور مستورات یہاں چھوڑ دی گئی اور فوجیں خیبر کی طرف بڑھی۔ غطفان یہ سن کر اسلامی فوجیں خیبر کی طرف بڑھ رہی ہیں، ہتھیار سجا کر نکلے، لیکن آگے بڑھ کر جب ان کو معلوم ہوا کہ خود ان کا گھر خطرے میں ہے تو واپس چلے گئے۔ خیبر میں 6 قلعے تھے: سالم، کموس، نطوعتا، کسارتا، شک، مربت، اور جیسا کہ یعقوبی نے تصریح کی ہے ان میں 20,000 سپاہی موجود تھے۔ ان سب میں کموس نہایت مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا۔ مرہب عرب کا مشہور پہلوان جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ ابن ابی الحقیق کا خاندان جس نے مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر کی ریاست حاصل کر لی تھی، وہ بھی یہی رہتا تھا۔ لشکری اسلام جب خیبر کے قریب یعنی مقام صہبا میں پہنچا تو نماز عصر کا وقت آ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ٹھہر کر نماز عصر ادا کی، پھر کھانا طلب فرمایا۔ رسد کا ذخیرہ صرف ستو تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی میں کھول کر نوش فرمایا۔ رات ہوتے ہوتے فوج اسلام خیبر کے صواب میں پہنچ گئی۔ عمارتیں نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، پھر خدا کا نام لے کر یہ دعا مانگی: اے خدا، ہم تجھ سے اس گاؤں کی اور گاؤں والوں کی اور گاؤں کی چیزوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور ان سب کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول عام تھا، یعنی جب کسی مقام میں داخل ہوتے تھے تو پہلے یہ دعا مانگ لیتے تھے، چونکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی کہ رات کو کسی مقام پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے رات یہیں بسر کی۔ صبح کو خیبر میں داخلہ ہوا یہودیوں نے عورتوں کو ایک محفوظ مقام میں پہنچا دیا۔ رسد اور غلہ قلعہ نائم میں یکجا کیا اور فوجیں قلعہ نطوعتا اور کموس میں فراہم کی۔ سلام بن مشکم بیمار تھا، تاہم اس نے سب سے زیادہ حصہ لیا اور خود قلعہ نطوعتا میں آ کر فوج میں شرکت کی۔ دوستو، اس کا باقی حصہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو ملے گا، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ جو چینل پر نیو آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔